السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ تھوڑے سے پریشان لگ رہے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں سر پتہ نہیں کیا بات کر گئے تھے کہ 5 انفارمیشن ہوں گی جس کی مدد سے ہم انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنا سکیں گے. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ ٹرائل بیلنس کی موجودگی میں یا میکسیمم ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس تھی ان کو ایڈجسٹ کر کے پھر انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانا سیکھی تھی. یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو جناب یہ آپ کو اب سمجھائیں گے ہم کہ کس طرح سے 5 انفارمیشن کی موجودگی میں آپ نے انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانی ہے. آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم سنگل انٹری کو اسمال بزنس اینٹی کے کیس میں پڑھ چکے ہیں، جس میں کہ وہ بزنس اینٹی ایک اکاؤنٹنٹ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. اب ہم ایک میڈیم اسکیل بزنس اینٹی کے کیس میں سنگل انٹری پر بیسڈ کچھ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو کنورٹ کرنے جا رہے ہیں ڈبل انٹری میں. یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو ایک اکاؤنٹنٹ افورڈ کر سکتی ہے، لیکن اگین یہاں پر بھی ایک کمپلیٹ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے. یہاں پر ایک سیمی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ موجود ہے جس کو ڈائریکشن یا گائیڈ لائن پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اس گائیڈنس کی موجودگی میں، ڈائریکشنز کی موجودگی میں وہ اکاؤنٹنٹ کچھ ریکارڈز مینٹین کرتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی اکاؤنٹس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنا کر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے وہ ریکارڈز کون سے مینٹین ہوتے ہیں. ہم ان ریکارڈز کو پہلے دیکھیں گے. وہ ریکارڈز مینٹین ہوتے ہیں نمبر 1 کیش بک. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا. اور وہ کیش بک، کیش اکاؤنٹ اینڈ بینک اکاؤنٹ، یہ دونوں ہوں گے. یعنی کہ کیش بک کو آپ 2 کالمنر کیش بک جو آپ نے پڑھ رکھی ہے اس کو ذہن میں لے کر آئیں گے. دیکھیے اب اس اسکیل پر جب میڈیم سائز بزنس ہے، سپوزلی ہم کوئی ایگزامپل لے کر بات کرتے ہیں. ایک فیکٹری ہے جو کہ فین مینوفیکچر کرتی ہے. اب یہ ایک بہت چھوٹا سا بزنس کنسرن نہیں ہے، نہ ہی ایک لارج بزنس اینٹی ہے. اٹ از اے بزنس وچ از میڈیم سائزڈ، جس میں کہ پنکھے مینوفیکچر کیے جا رہے ہیں اور اس کو پھر سٹاک کیا جاتا ہے اور بیچ دیا جاتا ہے. لائک اس طرح کا یہ بزنس ہے. ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ 3 ریکارڈ ضرور مینٹین کر دینے ہیں، باقی فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنانا آپ کا کام نہیں ہے، ہم بنا لیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ آپ نے. اور آپ کون ہیں؟ یس، اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹس. اب وہ اکاؤنٹنٹ آپ سے گائیڈنس لے رہا ہے، سیمی کوالیفائڈ ہے، اس لیے بہت زیادہ آپ کو نہیں سمجھانا پڑ رہا کہ ریسیٹس کیا ہوتی ہیں، پیمنٹس کیا ہوتی ہیں. آپ کو یہ نہیں سمجھانا پڑ رہا کہ ڈیبٹ سائڈ کون سی ہے، کریڈٹ سائڈ کون سی ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھانا پڑ رہا کہ بھائی سیلز کا تعلق ڈیٹرز کے ساتھ ہے اور پرچیزز کا تعلق کریڈیٹرز کے ساتھ ہے. یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ اس کو پتہ ہیں. اب دیکھیے وہ کیش بک کیسے مینٹین کر رہا ہے. سلائڈ پر دیکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیش بک جس میں کہ 2 سائڈز ہیں، ایک ریسیٹ سائڈ اور ایک پیمنٹ سائڈ. ریسیٹ سائڈ پر اوپننگ بیلنس موجود ہے، اور اس ریسیٹ سائڈ پر آل ریسیٹس آئدر کیپٹل ریسیٹس اور ریونیو ریسیٹس، اور پیمنٹ سائڈ پر آل پیمنٹس آئدر کیپٹل پیمنٹس اور ریونیو پیمنٹس، اور پیمنٹ سائڈ پر پھر کلوزنگ بیلنس. دیکھیے یہ جو آپ نے کیش بک دیکھی ہے، یہ میں نے ابھی سنگل کالم کیش بک پر ہی اکتفا کیا. میں ابھی آسان رکھنا چاہ رہا ہوں بات کو، اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیش بک جس میں کہ تمام ریسیٹس موجود ہوں گی
اور تمام پیمنٹس موجود ہوں گی. اس کی ان ریسیٹس اور پیمنٹس کو نیٹ آف کر کے ہم کلوزنگ بیلنس معلوم کریں گے. اب وہ جو تمام ریسیٹس ہیں, ان ریسیٹس میں میں نے دو طرح کی ریسیٹس کی بات کی, کیپٹل ریسیٹس اینڈ ریونیو ریسیٹس. اینڈ یو نو اٹ ویری ویل کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کیپٹل ریسیٹس اینڈ ریونیو ریسیٹس. ایون دین میں آپ کو کچھ تھوڑا سا کانسیپٹ دے دیتا ہوں. ایک بڑی جنرل سی بات کروں گا. جب بھی بات کیپٹل ریسیٹ یا کیپٹل پیمنٹس یا کیپٹل ایکسپینڈیچر کی آ رہی ہو تو آپ سمجھے کہ اس کا تعلق بیلنس شیٹ کے ساتھ ہے. یعنی کہ بیلنس شیٹ کی کوئی انفارمیشن ہے جس سے متعلق وہ ریسیٹس ہیں یا پیمنٹس ہیں. اور اگر ریونیو ریسیٹس یا ریونیو پیمنٹس کی بات آ رہی ہو تو آپ سمجھیں کہ اس کا تعلق انکم اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے. سو کیپٹل ریسیٹ میں ہم جن ریسیٹس کو شامل کریں گے دوز ول بی receipt of capital very firstly, which was introduced by the owner into the business. Then comes receipt of loan. Again, it is the receipt relating to the item appearing in the balance sheet. Then comes receipt through sale of fixed assets. If you have sold some of your fixed assets during the year, what you received against that sale in terms of sales proceed is your capital receipt. It appears in the debit side or in the receipt side of the cash book. Okay? یہ موٹی موٹی میں نے capital receipts کی باتیں کی ہیں آپ سے. اسی طرح سے when we say کہ جی revenue receipts نظر آ رہی ہیں آپ کو آپ کی کیش بک میں, ان میں سیلز کے اگینسٹ واٹ یو ریسیو از یور ریونیو ریسیٹ. اور اسی طرح سے بعض اوقات کوئی ایسا ایکسپینس اس کا ریفنڈ مل جاتا ہے, اگین دیٹ از ریونیو ریسیٹ. تو واٹ ایور یو ریسیو از پٹ ان دا ڈیبٹ سائڈ آف دا کیش بک اینڈ واٹ ایور یو پے از پٹ ان دا کریڈٹ سائڈ آف دا کیش بک, which covers capital payments and revenue payments as well. So when we talk about capital payments, so again the capital payments relate to the items appearing in the balance sheet. کیا ہیں جی وہ ڈرائنگس جو اونر کو اس کے پرسنل یوز کے لیے آپ دے رہے ہیں, it is a capital payment. Then repayment of loan, واپسی ادائیگی قرضے کی, which you received earlier, now you are repaying that to the lender back. اس کو واپس آپ دے رہے ہیں کہ جی آپ کی بڑی مہربانی, یہ قرضہ ہم نے لیا تھا آپ سے, یہ واپس. Then comes purchase of asset. Whenever you will be purchasing some fixed assets, so you will be making payment out of your cash. میں دوبارہ سے آپ کو یاد دلا دوں کہ میں اس وقت صرف کیش سنگل کالم کی بات کر رہا ہوں. although اس بزنس لیول پر پیمنٹ تھرو چیک بھی ہو رہی ہوں گی, تو یہی وہ بات جو ہوگی بینک اکاؤنٹ کے نظریے سے بولی جائے گی. سو آپ اپنے ذہن میں اس وقت صرف کیش بک کو لے کر آئیں. اس کا طریقہ کار کیش پیورلی ہو یا چیک ہو, بہرحال ریسیٹ یا پیمنٹ تو اسی طرح سے اکاؤنٹ فار کی جائیں گی نا. چیک ریسیو کریں گے تو ریسیٹ سائڈ پر آئے گا, چیک کے ذریعے پے کریں گے تو پیمنٹ سائڈ پر آئے گا. کیش ریسیو کریں گے تو ریسیٹ سائڈ پر آئے گا, کیش کے ذریعے پیمنٹ کریں گے تو پیمنٹ سائڈ پر آئے گا. اس لیے اس پر ابھی کوئی مباحثہ نہیں ہے, اوکے, اور نہ ہی کوئی کنفیوژن ہے, یاد رکھیے گا. لیں جی, ہماری پیمنٹ سائڈ پر کیپٹل پیمنٹس میں ایک اور پیمنٹ لے لیتے ہیں. فالتو کیش پڑا ہوا تھا, ہم نے کہا جی کہیں انویسٹ کر دو, کچھ پروفٹ ہی آئے گا. تو یہ والی بھی پیمنٹ کیپٹل پیمنٹ ہے. اب آتی ہے بات ریونیو پیمنٹس پہ. ریونیو پیمنٹس میں ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے ایکسپینسز سے متعلق پیمنٹس ہیں, all these are revenue payments.
For example, payment of salary, payment of wages, payment of utility bills, payment against purchase of raw material, purchase of goods. یہ تمام کی تمام پیمنٹس جو ہیں دیز آل آر ریونیو پیمنٹس. اس لیے میں نے دوبارہ سلائڈ پر دیکھیے گا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیش بک میں میں نے صرف اور صرف اوپننگ بیلنس اور کلوزنگ بیلنس کے بعد کیپٹل ریسیٹ اور ریونیو ریسیٹ اور دوسری طرف کیپٹل پیمنٹ اور ریونیو پیمنٹ کی ہی بات کی ہے. سو میکنگ اٹ ویری سمپل فار یو پیپل, آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ کیش بک از اباؤٹ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس. واٹ ایور سارٹ آف receipt that will be appearing in the cash book debit side, اور جو بھی قسم کیوں نہ ہو پیمنٹ کی, that will be appearing in the payment side or credit side of the cash book. Simple is this, that's all. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کمس, میں نے 5 باتیں آپ سے کہی تھیں کہ if we have 5 set of information with us, ہمارے پاس 5 انفارمیشن موجود ہیں, تو ہم انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانے کا جادو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جادو کیوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ جی انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ بغیر ٹرائل بیلنس کے بن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ آپ ماشاءاللہ سے ایڈوانس اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں, اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ بن سکتی ہیں, ہمیں ذرا سیکھ لینے دو. ٹھیک ہے, تو اب آپ سیکھ رہے ہیں. اینی ویز, کیش بک میٹر کلیئر. ڈیٹرز اکاؤنٹ, debtor is an asset, we know very well. Opening balance of debtor is put in the debit side. یہ تو بنیادی باتیں ہیں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی اکاؤنٹنگ کے رول سے متعلق جو کہ آپ کو آتی ہیں. ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ 1 اور اکاؤنٹنگ 2 میں آپ پڑھ چکے ہیں ان چیزوں کو. سو ڈیٹر جس کو کہ آپ ایسٹ کہتے ہیں, اس کے اوپننگ بیلنس کو آپ ڈیبٹ سائڈ پر رکھ رہے ہیں. مزید دیکھتے ہیں کہ ڈیٹر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ڈیٹر کی ڈیبٹ سائڈ پر کریڈٹ سیلز. دیکھیے گا, آپ نے جب ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کرنا سیکھا تھا تو اس وقت یہ کریڈٹ سیل کی انٹری بھی سیکھی تھی کہ جس میں ڈیٹرز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ کی جاتی ہیں. اگر یہ ڈیٹرز ڈیبٹ سیلز کریڈٹ ہوتے ہیں تو بھائی ڈیٹرز کی ڈیبٹ سائڈ پر ہی کریڈٹ سیلز آئیں گی نا, اور ڈیٹرز کی کریڈٹ سائڈ پر کیش ریسیوڈ فرام ڈیٹرز. آپ اس وقت ذرا ساتھ ہی ساتھ سلائیڈ بھی دیکھتے چلے جائیے تاکہ کچھ باتیں آپ کی نظر کے سامنے ہوں, اور ساتھ اس کو نوٹ بھی کرتے جائیے گا پلیز, نوٹ بک موجود ہونا ضروری ہے. تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈیٹرز کا اکاؤنٹ جس میں اوپننگ بیلنس آف ڈیٹر ہے ڈیبٹ سائڈ پر, دین کریڈٹ سیلز ان دا ڈیبٹ سائڈ, دین کیش ریسیوڈ فرام ڈیٹرز ان کریڈٹ سائڈ, دین ڈسکاؤنٹ الاؤڈ, اینڈ دین کمز بیڈ ڈیٹس written off during the year, then sales return, and to make it simple ہم بات ختم کرتے ہیں closing balance. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹر سے متعلق کچھ اور انفارمیشن بھی ہیں, اس کا سیٹ آف ہونا, ریفنڈ وغیرہ, ڈس آنر ہونا چیک کا, میں وہ باتیں ابھی نہیں کرنا چاہ رہا, میں بڑا سمپل رکھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. تو ایک ڈیٹر کے اکاؤنٹ میں آپ نے دیکھا ابھی کہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سائڈ, وین ایور دیر از این انکریز ان ڈیٹر دیٹ ول بی ڈیبٹڈ, اینڈ وین ایور دیر از اے ڈیکریز ان ڈیٹر دیٹ ول بی کریڈٹڈ. سمپلی سیئنگ, debtors used to increase whenever there is a credit sale, and there will be a decrease in debtors whenever we receive cash from debtors, there is a discount allowed, there is a sales return, there is a bad debts, there will be decrease in debtors, and finally we will have closing balance of debtors at the end. So یہ debtors کا account میں نے ریوائز کروایا, آپ کو پڑھایا نہیں ہے. Mind it.
अब आइए जी हम क्रेडिटर्स का अकाउंट देख लेते हैं, और यू नो वेरी वेल कि क्रेडिटर्स का अकाउंट हमारे लिए एक लायबिलिटी का अकाउंट है. देखिएगा स्लाइड पर, क्रेडिटर्स के अकाउंट में आप देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हमारी क्रेडिट साइड पर नजर आ रहे हैं. देन कम्स परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट परचेजेस, अगेन इट इज अपीयरिंग इन द क्रेडिट साइड ऑफ द क्रेडिटर्स अकाउंट. देन कम्स कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इसके लिए क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं. डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके लिए क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं. परचेज रिटर्न, इसके लिए क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं. एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स. आपने क्रेडिटर्स का भी लेजर अकाउंट गौर से देख लिया. देखिए अगर कहीं पर भी आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स की डेबिट या क्रेडिट एंट्री आपको मसला कर रही हो, तो आई विल से यू, रादर आई विल सजेस्ट यू कि कीप दैट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन योर माइंड वेरी फ्रेश. कौन सा, उसकी मैं स्लाइड दिखा देता हूं आपको. देखिएगा स्लाइड, आप देख रहे हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट ग्रुप में हमारे पास मुख्तलिफ मेन हेड्स हैं. लाइक डेबिट ग्रुप में हमारे पास एसेट एंड एक्सपेंसेस हैं, जबकि क्रेडिट ग्रुप में हमारे पास ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी एंड इनकम है. Whenever there is an increase in debit group, it will be debited, and whenever there is a decrease in debit group, it will be credited. अब आइए क्रेडिट ग्रुप पर. इसमें whenever there is an increase in credit group, it will be credited, and whenever there is a decrease in credit group, it will be debited. इन दोनों को इकट्ठा आप देख लीजिए स्क्रीन पर, डेबिट ग्रुप और क्रेडिट ग्रुप. इंक्रीज और डिक्रीज की बेस पर डेबिट क्रेडिट. आई नो ये पता है आपको पहले, आई नो इट वेरी वेल, लेकिन प्लीज ये ज़हन में रखिएगा, ये वो बुनियादी बात है जो जहन में रिकॉल ना होने की वजह से आप डेबिट क्रेडिट गलत कर देते हैं. ये आपकी नर्व्स में मौजूद होनी चाहिए और एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए. जैसे ही आपने कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखी, उसको फौरी तौर पर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में. आई कॉल इट ट्रांसलेशन. याद रखिएगा, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज. और आपने जो ट्रांजैक्शन देखी है, सपोजली मैं आपको कहता हूं कि डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, हमने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया. अब इसमें आपने इसको ट्रांसलेट करना है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, तो फौरी तौर पर इस ट्रांसलेशन के करने के लिए आपको अकाउंटिंग के डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स जहन में आने चाहिए. Translation in accounting means which account is to be debited and which account is to be credited. Debit और credit कैसे करना है? This is known as translation of a transaction written in English into accounting language. English language में मौजूद एक transaction को हमने accounting language में translate करना है. And I have told you earlier once कि debit and credit are alphabets of accounting. This is what I claim. If accounting is a language, then there must be some alphabets to it, and alphabets of debit, alphabets of accounting are debit and credit. There are only two alphabets of accounting. Bas. So to translate a transaction into accounting language, you will use debit and credit as alphabets. सो डिस्काउंट अलाउ जब किया तो डेटर्स में देखेंगे कि इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई. डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने थे, हमने कहा जाओ हमने इतने पैसे माफ किए, तो इसमें डेटर्स में इंक्रीज या डिक्रीज? डेफिनेटली डेटर्स तो कम हो गए. तो वेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन डेटर्स, इट मींस देयर इज डिक्रीज इन एसेट्स. और एसेट्स में जब डिक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. दिस इज द रीजन कि डिस्काउंट अलाउड अपीयर्स इन क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट. स्लाइड देख लो दोबारा. आप देख रहे हैं कि डेटर्स की क्रेडिट साइड पर आपको डिस्काउंट अलाउड नजर आ रहा है. एंड द रीजन वाज ओनली दिस कि बिकॉज ऑफ दिस अलाउंस देयर इज अ डिक्रीज इन डेटर्स. बात समझ गए? सो व्हेनेवर you feel trouble in doing debit and credit,
آپ ریکال کیا کریں گے؟ ڈیبٹ گروپ اینڈ کریڈٹ گروپ میں انکریز اور ڈیکریز کا رول. ٹھیک ہے جی, اس سے کچھ آسانی آپ کو فیل ہوگی. سو اب تک ہم 3 انفارمیشن بنانا سیکھ چکے, اور ان تینوں کو بنانے کے لیے اگین میں کہوں گا اگر ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے رول آپ کے ٹھیک ہیں تو آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے, ورنہ غلطی کے چانسز موجود ہیں. 3 کون سی چیزیں؟ کیش بک, ڈیٹرز اکاؤنٹ اینڈ کریڈیٹرز اکاؤنٹ. 5 باتیں پوری کرنی ہے. جو چوتھی بات ہے وہ کون سی ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس. اسٹیٹمنٹ آف افیئرس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ نارملی پریکٹیکلی یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہوتی ہے بزنس میں, کیونکہ یہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے نا, اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس ہے. تو اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس ایک اکاؤنٹنٹ کے پاس تو موجود ہوگی. کچھ اوپننگ بیلنسز ہیں, یہ کب بنے تھے؟ پچھلے سال کی کلوزنگ ڈیٹ کو. تو پچھلے سال کی کلوزنگ ڈیٹ پر جو بیلنس شیٹ بنی تھی دراصل وہی تو آپ کی اسٹیٹمنٹ آف افیئرس اوپننگ ڈیٹ کی فگرز ہیں. تو یہ بات ہم کر رہے ہیں اس وقت ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. آپ بینگ این ایگزامینر اس چیز کو دیکھیں گے کہ اگر آپ کو انکمپلیٹ ریکارڈز کی مدد سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, انکم اسٹیٹمنٹ یعنی کہ اور بیلنس شیٹ بنانے کی بات کی جاتی ہے, تو اس میں آپ کے پاس ڈیٹرز, کریڈیٹرز ایک بات, کیش بک ایک بات, اور اسٹیٹمنٹ آف افیئرس ایک بات. یہ 4 باتیں آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے ود ایڈجسٹمنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر. وہ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں وہ بہرحال شو کر رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایکرولز کی ابھی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, ڈیپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو ایک ٹاسک بھی دیا تھا, میں بلکہ وہ پوچھنا ہی بھول گیا آپ سے آج کے لیکچر کے شروع میں کہ وہ کویسچن سالو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وہ کیا تھا بلا؟ لو اب باتوں باتوں میں یاد آ گیا مجھے, بھاگنے تو نہیں دیتا میں. وہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ ایڈجسٹمنٹس دی تھیں کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر میں کرنے سے متعلق. کر لیا تھا کویسچن؟ چلیں, اگر کچھ ٹربل ہے تو ڈسکشن بورڈ کا سہارا ضرور لیجیے گا. ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں اپنی بات پر. تو 5ویں بات ہے ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس کی. تو وہ جو ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ جب آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو اب آپ کے پاس ٹوٹل 5 طرح کی انفارمیشن موجود ہیں. اب کہا جائے گا کہ آپ نے بنانی ہے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ. تو جناب یہ 5 طرح کی انفارمیشن کس طرح سے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانے میں ہمیں ہیلپ فل ہوتی ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ کس طرح سے ان 5 انفارمیشن کی موجودگی میں ہمیں ٹرائل بیلنس کی ضرورت پیش نہیں آتی اور ہم ایگزیکٹلی ٹھیک انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنا لیتے ہیں. اس کو اب ہم سیکھتے ہیں. لیں جی, اب جو میں بات کروں گا ساتھ ساتھ آپ سلائیڈ کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نوٹ بھی کرتے چلے جائیں گے. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم سب سے پہلے کس بات سے شروع کرتے ہیں, کون سی فائنینشیل انفارمیشن سب سے پہلے شو کرتے ہیں, یہ ذرا آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, آپ نے تو ٹھیک کہہ دیا, سیلز انکم, کیونکہ ہم نے انکمز میں سے ہی ایکسپینسز کو لیس کرنا ہے نا انکم اسٹیٹمنٹ میں. تو ویری فرسٹلی وی پٹ سیلز ان دا انکم اسٹیٹمنٹ. آئیے اب ہم سلائیڈ کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے اور آپ کچھ انفارمیشن ساتھ ساتھ لکھتے بھی چلے جائیں گے. آئیں جی سلائیڈ پر چلتے ہیں. لیں جی, یہاں پر اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انکم اسٹیٹمنٹ ہے اور اٹ از پریپیئرڈ فار دا ایئر اینڈ ڈیٹ. ایک بات ضمنی طور پر میں کر نہ لوں کہ یہ فار دا ایئر اینڈ ڈیٹ کیا ہوتا ہے اور بیلنس شیٹ ایز اون کیوں بنائی جاتی ہے. مجھے بھائی معلوم ہے آپ کو پتا ہوگا, لیکن میرے دل کی تسلی کی خاطر سن لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک آدھ میرے اسٹوڈنٹ کو بھول چکا ہو اور میں یہی انڈرسٹوڈ رکھوں کہ نہیں جی آپ تو معلوم ہے یہ آپ کو. اس لیے جن کو معلوم ہے ریویژن, جن کو نہیں معلوم ہے
وہ جان رکھیں کہ انکم اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ فور دا ایئر اینڈڈ بنائی جاتی ہے. فور دا ایئر اینڈڈ مینس اس ایک سال کی اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے یا اس ایک سال سے متعلق انفارمیشن انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کی جائیں گی. بیلنس شیٹ ایز آن دا ڈیٹ بنائی جاتی ہے. اٹ مینس کہ ایک مخصوص دن پر ہم فوکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس دن ہمارے پاس کتنے ایسٹس اور کتنی لائبلٹیز ہیں اور کتنی اونرز ایکویٹی کی بیلنس ہے. یا یوں کہہ لو جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اس دن ہمارے پاس کتنے ریسورسز اور کتنے سورسز ہیں ان ریسورسز کے لیے, تب ہمیں اس دن کی فائنینشیل پوزیشن معلوم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو انکم اسٹیٹمنٹ از پریپیئرڈ فور دا ایئر اینڈڈ اینڈ بیلنس شیٹ از پریپیئرڈ ایز آن دا اسپیسیفک ڈیٹ, جو کہ ایئر اینڈ کی ہوتی ہے. مینس اگر ہمارا 31 دسمبر 2007 کو ایئر اینڈ ہو رہا ہے تو ہماری بیلنس شیٹ ایز آن 31 دسمبر 2007 ہی کی ہوگی, کلوزنگ ڈیٹ. اسے بیلنس شیٹ ڈیٹ بھی کہتے ہیں. اوکے. سو اب سلائڈ پر دیکھیں, ہمیں انکم اسٹیٹمنٹ فور دا ایئر اینڈڈ نظر آ رہی ہے اور اس میں ہمیں سب سے پہلے جو انفارمیشن نظر آ رہی ہے وہ ہے سیلز کی. ابھی یہ بات ساتھ ساتھ آپ نے سمجھنی, سوچنی اور ساتھ ہی لکھنی بھی ہوگی اور سلائڈ پر بھی دیکھنا ہوگا. بڑا ویجیلنٹ رہ کر اور تمام حواس کو قائم رکھ کے انوالو ہو کے آپ نے کام کرنا ہے. یہ کام بہترین طریقے سے کر لیتے ہیں تو سنگل انٹری کی ایسی کی تیسی. دیکھو میں آپ کو ایک بات اور پہلے بتاتا چلوں. یہ سنگل انٹری جسے کنورژن آف سنگل انٹری ٹو ڈبل انٹری کہا جاتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے سینئرز نے یا اور کوئی آپ کے دوست احباب کزنز وغیرہ نے کہا ہو کہ بھائی یہ انتہائی غلط قسم کا ٹاپک ہے, بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے. میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں کہ یو ول فائنڈ نتھنگ نیو ان دس ٹاپک. سنگل انٹری کے ٹاپک میں ایک بھی چیز نئی نہیں ہے اور یہی اس کے مشکل ہونے کی وجہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تمام پچھلی اکاؤنٹنگ کے نالج نے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جانا ہے تو بات تو تھوڑی سی مشکل ہو ہی جائے گی نا. جتنی بھی آپ نے اکاؤنٹنگ پیچھے پڑھ رکھی ہے, یو ول فائنڈ ایپلیکیشن آف آل دیٹ نالج ان دس ایریا آف اکاؤنٹنگ. ٹھیک ہے, اس لیے بہت زیادہ ہوش مندی کے ساتھ آپ نے اس میں انوالو رہ کر مجھے جواب دینے, مجھے سنائی دے دیں گے آپ کے جواب, آپ نے جواب ضرور دینے. اوکے, آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے آپ کے فیملی ممبرز اس چیز کو سنیں کہ آپ کیا بول رہے ہو. اوکے, اور مجھے ویسے روحانی طور پر سنائی دے دے گا. اوکے اوکے. سو سیلز, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے یہ جو 5 انفارمیشن کا سیٹ تھا ہمارے پاس, جس میں کیش بک, جس میں ڈیٹرز, جس میں کریڈیٹرز, جس میں اسٹیٹمنٹ آف افیئرز اور جس میں ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس, ان 5 میں سے کہاں سے ہمیں سیلز کی انفارمیشن ملے گی؟ ہاں مکس آ گیا نا جواب. کسی کا جواب آ رہا ہے سر کیش بک سے, کسی کا آ رہا ہے ڈیٹر سے. نہیں بھائی سن لو, آپ دونوں ٹھیک ہو لیکن اس کو ترتیب میں. سیلز 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک کیش سیلز اور ایک کریڈٹ سیلز. کیش سیلز کے اگینسٹ ہمیں کیش ریسیو ہوا ہے تو کیش بک ریسیٹ سائٹ سے ملیں گی کیش سیلز, اور کریڈٹ سیلز ادھار کی سیلز کے اگینسٹ ڈیٹرز کریٹ ہوئے ہیں, لہذا ڈیٹرز کی ڈیبٹ سائٹ سے ملے گی وہ کریڈٹ سیلز. اوکے, اب دیکھیے سلائڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں اب آپ دیکھیے کہ کیش سیلز کہاں سے مل رہی ہیں؟ یس, کیش بک سے. اور کریڈٹ سیلز کہاں سے مل رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک, ڈیٹرز کی ڈیبٹ سائٹ سے. اوکے, لیں جی اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے؟ سوچو, انکم اسٹیٹمنٹ میں سیلز میں سے ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ لیس کیا کرتے ہیں. سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ لیس کرنے کے لیے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی آئٹمس کو ذہن میں لے کر آئیے. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں فرسٹ آف آل وی ریکوائر اوپننگ بیلنس آف اسٹاک.
یس اس کا تو بڑی جلدی جواب دیا کہ سر اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمیں اسٹیٹمنٹ آف افیئرس جو اوپننگ بیلنس ہے وہاں سے اوپننگ اسٹاک مل جائے گا, کیونکہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے اسٹیٹمنٹ آف افیئرس از اے اسٹیٹمنٹ ان وچ آل اوپننگ بیلنسز آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اپیئر, اور فائنلی اٹ گیوز اس بیلنس آف اونرز اکویٹی آن دا اوپننگ ڈیٹ. یہ ہم اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس کی بات کر رہے ہیں. سو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ کے لیے سب سے پہلی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے اوپننگ اسٹاک, جو ملے گی کہاں سے؟ یس اسٹیٹمنٹ آف افیئرس اوپننگ بیلنس ہے. نیکسٹ کمز پرچیزز. اگین اب پرچیزز کے لیے پہلے سوچئے کہ پرچیزز دو طرح کی ہیں, ایک کیش پرچیزز اور دوسری کریڈٹ پرچیزز. کیش پرچیزز ہم نے چیزیں پرچیز کی, کیش دے دیا, اس کا مطلب پیمنٹ. اور کہاں سے ملیں گی؟ پیمنٹ سائڈ آف دا کیش بک, یعنی کہ کیش بک میں جائیں گے, اس کی پیمنٹ سے ہم کیش پرچیزز کی انفارمیشن کو پک کریں گے اور انکم اسٹیٹمنٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر لکھ دیں گے. اور کریڈٹ پرچیزز فوراً اس کی انٹریز ذہن میں لاؤ. یس پرچیزز ڈیبٹ اینڈ کریڈیٹرز کریڈٹ, لہذا کہاں سے مل رہی ہیں کریڈٹ پرچیزز؟ ہمیں کریڈیٹرز کی کریڈٹ سائڈ سے کریڈٹ پرچیزز مل رہی ہیں. اوکے ہمیں اب ٹوٹل پرچیزز کی انفارمیشن مل گئی, جس میں کیش پرچیزز اور کریڈٹ پرچیزز یہ دونوں کی دونوں ایک کیش بک سے اور ایک کریڈیٹر سے. اور یاد رہے کہ کیش بک کی پیمنٹ سائڈ کریڈٹ سائڈ ہی ہے, اور کریڈیٹرز کی بھی کریڈٹ سائڈ سے یہ انفارمیشن ہم نے اٹھائی, اور پرچیزز کی نیچر ایکسپینس ڈیبٹ. ٹھیک ہے, وہ ڈیبٹ اٹھا کے ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ میں ڈال دیا. کنورژن ہو رہی ہے سنگل انٹری کی انٹو ڈبل انٹری. کریڈٹ افیکٹ ریکارڈ کیا ہوا تھا, ڈیبٹ ریکارڈ نہیں کیا تھا, اس کو ڈائریکٹلی ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ میں لا کر شو کر دیا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ جو 5 انفارمیشن مینٹینڈ ہیں, جن میں سے 3 حقیقت میں ریکارڈ کیپنگ ہوئی ہیں, باقی اسٹیٹمنٹ آف افیئر اور ایئر اینڈ بیلنس تو جسٹ انفارمیشن ہے. 3 جو ریکارڈ کیپنگ ہوئی ہیں وہ سنگل افیکٹ ہوئے ہیں ریکارڈ. ان میں سے ہم سیکنڈ افیکٹ کو شو کر رہے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں اور پھر بیلنس شیٹ میں بھی. سو ہمارے پاس سیلز کی فگر پہلے آ گئی, پھر کاسٹ آف گڈ سولڈ میں اوپننگ اسٹاک آ گیا, پھر پرچیزز کی فگر ہم نے کمپلیٹ کر لی. اب بات آتی ہے کلوزنگ اسٹاک کی. تو جناب کلوزنگ اسٹاک کی انفارمیشن ول بی اویلیبل ان دا ایڈجسٹمنٹس. اب دیکھو اس کے لیے کوئی ریکارڈ کیپنگ کی ضرورت تھوڑی ہے, سمپلی وہ جو بھی بزنس کر رہا ہے, پنکھوں کی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, ڈرائی کلینر ہے, فوٹوگرافر ہے, یا کوئی بھی کام کرنے والا انسان ہے, کلوزنگ ڈیٹ پر وہ جائے گا اپنے سٹور یا گوڈاؤن کو کھولے گا, ادھر چیزیں کاؤنٹ کرے گا, اس کو میجر کر لے گا, ویلیویٹ کر لے گا. اسٹاک ویلیویشن یہاں پر آ رہی ہے. تو کلوزنگ ڈیٹ پر کاؤنٹنگ اینڈ ویلیویشن کے بعد ہمیں کلوزنگ اسٹاک کی انفارمیشن اویلیبل ہے. کہاں سے؟ یس ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں. اب ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کمپلیٹ کر چکے. سلائڈ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس اوپننگ اسٹاک کہاں سے آیا؟ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے, پرچیزز کیش بک اور کریڈیٹر سے, اور کلوزنگ اسٹاک ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ سے, اور ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی انفارمیشن مل گئی. سیلز میں سے جب کاسٹ آف گڈ سولڈ لیس ہوں گی تو ول گیٹ گراس پروفٹ. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اب ہم تھوڑا تھوڑا کانفیڈینس گین کر رہے ہیں کہ اچھا سلسلہ چل پڑا ہے. اب دیکھیے جی نیکسٹ کیا آتا ہے. نیکسٹ کمز آپریٹنگ ایکسپینسز. گراس پروفٹ میں سے آپریٹنگ ایکسپینسز کو مائنس کیا جاتا ہے. اینڈ وی نو اٹ ویری ویل کہ آپریٹنگ ایکسپینسز میں 2 طرح کے ایکسپینسز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اینڈ سیلنگ ایکسپینسز. لیکن میں ابھی اس اسٹیج پر آپ کو ایڈمنسٹریٹو اور سیلنگ ایکسپینسز کی بائفرکیشن نہیں کرواؤں گا. وہ تو جسٹ پہچان ہے کہ آپ کو کہ جی اچھا یہ ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس ہے, اس کو سیلنگ کے طور پر لینا ہے. اچھا یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی سیلریز ہیں, اس کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس میں لینا ہے. سپوزلی ہم یہ پہچان نہ بھی کریں تو ہم سمپلی ایکسپینس کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے یہ انفارمیشن, کیونکہ ہم نے یہاں پر سنگل انٹری میں تو اس کے ایکسپینس کے افیکٹس دکھانے ہیں نا.
تو جناب یہ جو آپریٹنگ ایکسپینس ہوتے ہیں 3 جگہوں سے ہمارے پاس آتے ہیں. ایک آپریٹنگ ایکسپینس ہوتا ہے کیش بیسڈ, یعنی کہ اس کی بیس کیش بک ہوتی ہے جس کے اگینسٹ بہرحال ہم نے کچھ نہ کچھ کیش پے کیا ہوا ہوتا ہے. اس کو کیش بیسڈ ایکسپینس کہیں گے. اب جو کیش بیسڈ ایکسپینس ہوتا ہے وہ ایکروول کانسیپٹ کے فلٹر سے گزرتا ہوا ایکسپینس بنتا ہے. بات ذہن میں رکھیے گا, ایکروول کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے. کیش بیسڈ ایکسپینسز کو ایکروول کے فلٹر سے گزارتے ہیں, تب جا کے جو باہر فائنل پروڈکٹ نکلتی ہے وہ ایکسپینس ہوتا ہے جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شو کرنا ہوتا ہے. اب آؤ کیش بک میں ہمیں بتاؤ کس سائڈ سے ایکسپینس ملیں گے. ڈیفینیٹلی پیمنٹ سائڈ سے, کیونکہ ایکسپینس تو پے ہوتا ہے نا جی. اب کیش بک کی پیمنٹ سائڈ سے ہمیں ایکسپینس ملا, اس کو ہم نے ایکروول کے فلٹر سے گزارنا ہے. اس میں آپ کا ایکروول کا چیپٹر جو ہے وہ ریوائز ہو رہا ہے یا اپلائی ہو رہا ہے کہہ لو, جس میں کہ آپ نے اوپننگ بیلنس آف ایکروولز اور کلوزنگ بیلنس آف ایکروولز, اوپننگ بیلنس آف پری پیڈ ایکسپینسز اینڈ کلوزنگ بیلنس آف پری پیڈ ایکسپینسز کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر لی اور فائنلی ہمارے پاس ایکسپینس کی انفارمیشن کمپلیٹ آ گئی. اچھا, یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ وہ ایکسپینس کیش بک کی پیمنٹ سائڈ سے ملا جس میں کہ اوپننگ ایکروولز یا اوپننگ پری پیمنٹس ہمیں کہاں سے ملی؟ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس, کیونکہ اوپننگ ایکروڈ ایکسپینس از لائبلٹی اینڈ اوپننگ پری پیڈ ایکسپینس از ایسٹ اینڈ اپیئرنگ ان دا اسٹیٹمنٹ آف افیئر. وہاں سے ہم نے اٹھایا اور ان کو ہم نے ایکسپینسز میں ایڈجسٹ کر دیا. میں پڑھاؤں گا نہیں, صرف یاد کرواؤں گا کہ آپ اوپننگ ایکروڈ ایکسپینس کو کیش پیمنٹ میں سے مائنس کرتے ہیں. اسکرین دیکھ لیجئے, یہ خاصی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے آپ کے لیے کہ ایکسپینسز پیڈ ان کیش ڈیورنگ دا ایئر مائنس ایکروڈ ایکسپینسز اوپننگ بیلنس پلس ایکروڈ ایکسپینسز کلوزنگ بیلنس and plus prepaid expenses opening balance and minus prepaid expenses closing balance. اس سلائیڈ کا جو ریزلٹ ہے وہ ایکسپینس ہے. سو یہ آپ نے جو اوپننگ اور کلوزنگ بیلنس کی ایڈجسٹمنٹس کی, یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں فلٹر ہے یہ ایکروول کانسیپٹ کا. کیش پیمنٹ کو اس سے گزارا تو آپ کے پاس ایکسپینس آیا. تمام اوپننگ بیلنسز آپ کو ملیں گے اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے جو کہ ان 5 انفارمیشن کے سیٹ کا ایک حصہ ہے, اور کلوزنگ بیلنسز آپ کو ملیں گے ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ سے. اوکے, آپ نے ایز این ایگزامینی بھی اس کو دیکھنا ہے. اچھا جی, اب آپ مجھے بتائیے کہ کیش بیسڈ ایکسپینس کے علاوہ اور کس طرح کے ایکسپینس آپ کو انکم اسٹیٹمنٹ میں نظر آتے ہیں. آپ کو ایکسپوجر ہے اس کا؟ یس. اور ایکسپینسز ریلیٹنگ ٹو the receivables, expenses relating to the receivables جو ہیں وہ debtors سے ملیں گے. کون کون سے؟ discount allowed and bad debts. اور پھر provision for doubtful debt آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اوکے, year end adjustment میں سے. سو آپ نے دیکھا کہ جو receivables کے اگینسٹ ایکسپینسز ہیں وہ کیش بک میں اپیئر کبھی نہیں ہوں گے. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ نیور اپیئرز ان کیش بک, بیڈ ڈیٹس نیور اپیئرز ان کیش بک. ٹھیک ہے, بیڈ ڈیٹس ڈیبٹ, ڈیٹرز کریڈٹ, یاد کریں اس کا ڈیبٹ کریڈٹ, اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ایکسپینس ڈیبٹ اینڈ ڈیٹرز کریڈٹ, اس میں کوئی کیش ڈیبٹ یا کریڈٹ نہیں ہوتا. فالوڈ. اب اس کے بعد اس کی پروویژن فار ڈاؤٹفل ڈیٹ کی ایڈجسٹمنٹ وچ یو نو ویری ویل, پہلے چیپٹر میں پڑھ لیا ہوں آپ نے, بتا دیتا ہوں, اس کی سلائڈ دیکھ لیجئے. جو بات یاد رکھنے کی ہے اس میں وہ صرف یہ ہے کہ whenever there is an increase in provision it will be charged as an expense, and whenever there is a decrease in provision that will be credited to the expense.
آپ نے پروویژن کو اگر ڈیکریز کرنا ہے، لائک آپ کے پاس اوپننگ بیلنس آف پروویژن فار ڈاؤٹفل ڈیٹ ہے 100 روپے کا، اور آپ اب کہتے ہیں کہ پروویژن کا بیلنس ہونا چاہیے 140 روپے کا، 40 روپے سے آپ اس کو ایکسپینس کو ڈیبٹ کریں گے. اور اگر آپ کی اوپننگ پروویژن کا بیلنس ہے 100 روپیہ اور آپ کم کرنا چاہتے ہیں اس کو 70 روپے پر، تو 30 روپے سے آپ ایکسپینس کو کریڈٹ کریں گے. اینی ویز آپ کو انکمپلیٹ ریکارڈ کے ریفرنس میں اتنی کمپلیکس پروویژن کی کیلکولیشنز نہیں پوچھی جائیں گی، سمپلی پروویژن کریٹ کرنے کو کہا جائے گا تو آپ اس کو ایکسپینس میں شامل کر رہے ہوں گے. سو یہ ایکسپینس تھے ریلیٹنگ ٹو یور ریسیویبلس. اب نیکسٹ جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپینسز کیش بیسڈ ہو گئے، ایکسپینسز ریلیٹنگ ٹو ریسیویبلس ہو گئے، اور کون سے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں جو کہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شو کرتے ہیں. ہاں صحیح ہے، ڈیپریسیشن وہ ریلیٹنگ ٹو فکسڈ ایسٹس، بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو ایکسپینسز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز کے اندر، وہ ہیں ایکسپینسز ریلیٹنگ ٹو دا فکسڈ ایسٹس. تو وہ جو ایکسپینسز ریلیٹنگ ٹو دا فکسڈ ایسٹس ہیں وہ ہیں ڈیپریسیشن، سمپلی سیئنگ، یا لاس آن ڈسپوزل آف ایسٹ، تھوڑا سا اگر وہ کمپلیکس کر کے بات کو کرنا چاہ رہا ہے تو جو ایکسپینس ڈیپریسیشن سے متعلق ہے وہ تو ایئر اینڈ پہ آپ کو بتایا ہوگا اس نے ایڈجسٹمنٹ کے اندر کہ جی آپ 10% پروویژن کریٹ کر لیں. اور رہ گئی بات لاس سے متعلق، اس کی بھی ایڈجسٹمنٹس آپ کو بتائی ہوئی ہوں گی، لیکن اس میں کیش بک بھی انوالو ہو جاتی ہے کہ اتنی سیل پروسیڈ ہے، اور کچھ ادر انفارمیشن آپ کو اس طرح کی ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ جی اتنی کاسٹ کا ایسٹ جو اس حد تک ڈیپریسیٹ ہو چکا تھا، اس کی نیٹ بک ویلیو اتنی تھی، اس کی سیل پروسیڈ آپ کو کیش بک میں نظر آ رہی ہے. اینی ویز کتنا بھی کمپلیکس کر دیں، ادر انفارمیشن یا ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں ہمیں کچھ ایسی انفارمیشن بتائی ہوئی ہوگی جس کی مدد سے ہم لاس کیلکولیٹ کر لیں گے. ہاں البتہ کیش ریسیٹس میں ہمیں ضرور جانا پڑے گا. سو جی آپریٹنگ ایکسپینسز آپ نے دیکھے 3 طرح کے. آپریٹنگ ایکسپینس ریلیٹنگ ٹو دا کیش بک، جسے میں نے آپ کو کہا کہ کیش بیسڈ ایکسپینس ہے. آپریٹنگ ایکسپینس ریلیٹنگ ٹو دا ریسیویبلس، جو ڈیٹرز میں سے اٹھائے، یا ان میں سے ایک پروویژن جو ہے ہم نے ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں سے اٹھائی. اور پھر آپریٹنگ ایکسپینسز ریلیٹنگ ٹو دا فکسڈ ایسٹس، جس میں کہ ڈیپریسیشن. اب اس سے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے ڈیپریسیشن سے متعلق ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں ہی موجود ہوگی، نہ کیش بک، نہ ڈیٹرز اکاؤنٹ، نہ کریڈیٹرز اکاؤنٹ. اوکے. ہاں البتہ اگر کوئی لاس آن ڈسپوزل آف ایسٹ سے متعلق بات ہے تو اس کے لیے کیش بک میں آپ کو ریسیٹس اور ادر انفارمیشن سے نیٹ بک ویلیو آپ کو مل جائیں گی. اوکے. سو یہ آپریٹنگ ایکسپینسز کمپلیٹ ہو گئے ہمارے. اب نیکسٹ بات آتی ہے ادر انکمس کی. اب جو ادر انکمس ہیں اگین وہ بھی 3 جگہوں پر کیٹیگرائز ہوتی ہیں. ادر انکم بیسڈ آن کیش، ادر انکمس ریلیٹنگ ٹو دا پیبلس جو آپ کے کریڈیٹرز ہیں، اینڈ ادر انکمس ریلیٹنگ ٹو یور ایسٹس. اب دیکھیے جی، جو ادر انکم ریلیٹنگ ٹو کیش ہے اس کو تو اگین آپ کہاں سے گزاریں گے؟ یس، ایکروول کانسیپٹ کے فلٹر سے. تب جا کر وہ انکم کی فگر دیں گی. کیش بک کی ریسیٹ سائٹ سے اس کو پک کریں گے، ایکروول کے فلٹر میں ڈالیں گے اور حاصل کریں گے انکمز. فار ایگزامپل رینٹ انکم، آپ نے پریمیسز کا ایک پارٹ رینٹ پر دیا ہوا ہے، رینٹ ریسیو ہوا جو ڈیورنگ دا ایئر، وہ ساری کی ساری انکم نہیں ہے بلکہ ایکروولز کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد. لائک جس طرح سے میں نے آپ کو آپریٹنگ ایکسپینسز بیسڈ آن کیش بک کی سلائڈ دکھائی تھی، اسی طرح یہ اس کی سلائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. کیش ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر میں سے ہم مائنس کریں گے اوپننگ ایکروڈ انکم کو، اور پلس کریں گے کلوزنگ ایکروڈ انکم کو، پھر پلس کریں گے اوپننگ ریسیوڈ ان ایڈوانس انکم کو، اور مائنس کریں گے کلوزنگ ریسیوڈ ان ایڈوانس انکم کو، اور ہمارے پاس انکم کی فگر آ جائے گی. دیکھیں بھائی دوبارہ بول دوں، یہ میں آپ کو پڑھا نہیں رہا، ریوائز کروا رہا ہوں یا ریکال کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات اس لیے نہ کہنا کہ سر بڑی جلدی جلدی بول رہے ہیں،
ایکروولس آپ نے پڑھ لی ہوئی ہیں, پلس مائنس صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا یہ چیز ایسے تھی. سمپلی سیئنگ, جس کا اس سال سے تعلق ہے اس کو اس سال میں شامل کرنا ہے, جس کا اس سال سے تعلق نہیں ہے اس کو اس سال سے باہر نکالنا ہے. یہ ایکروول کانسیپٹ ہے. اوکے, جس انفارمیشن کا اس سال سے تعلق ہے اس کو اس سال میں شامل کرنا ہے, مینس پلس کرنا ہے. جس کا اس سال سے تعلق نہیں ہے, پچھلے سال سے یا آنے والے سال سے تعلق ہے, اس کو یہاں سے باہر نکالنا ہے, مینس مائنس کرنا ہے. یہ پلس اور مائنس کا اصول ہے ایکروول کانسیپٹ کا. بہرحال اب انکمز بیسڈ آن کیش ریسیٹس میں سے ملیں گی, یعنی کہ کیش بک کی ڈیبٹ سائڈ سے, اور پھر ایکروول کے فلٹر سے نکلیں گی اور ہمیں ادر انکم کی ٹھیک انفارمیشن مل جائے گی. اس کے بعد بات آتی ہے انکمز ریلیٹنگ ٹو دا پیبلز. اس میں کون سی انکم ہے؟ سوچو, تھوڑا سا اور سوچو. یس, ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ. اب دیکھو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ آپ کو کیش بک میں کہیں نہیں ملتا, کیونکہ اس کے اگینسٹ کیش ریسیو نہیں ہوا, نہ ہی کیش پے ہو رہا ہے. کیش بک میں تو ریسیٹ اور پیمنٹ آتی ہے. اوکے, یہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کی اکاؤنٹنگ انٹری ذرا دیکھ لیتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا جب بھی اکاؤنٹنگ انٹری کی طرف سوچنا ہے تو آپ نے ڈیبٹ گروپ اور کریڈٹ گروپ کے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ رولز پر سوچنا. اس کی وجہ سے کریڈٹرز میں کمی آتی ہے, کیونکہ جب ہم انہیں پے کرنے لگتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنا کم پے کر دیں, اور جب وہ ہم کم رقم ان کو پے کرتے ہیں تو وہ والی رقم ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کہلاتی ہے ہمارے لیے, جو کہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ لاؤ کیا ہوتا ہے ہمیں, تو ہمارے لیے انکم ہے. تو انکم کو کریڈٹ کر دیتے ہیں ہم اور ڈیبٹ کرتے ہیں کریڈٹرز کو, کیونکہ اس کی وجہ سے کریڈٹرز بیلنس میں کمی واقع ہوئی. جب بھی کریڈٹرز بیلنس میں کمی ہوگی کریڈٹرز کو ڈیبٹ کریں گے, کیونکہ وہ ہماری لائبلٹی ہیں. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا کریڈٹرز کی ڈیبٹ سائڈ پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کی انفارمیشن نظر آ رہی تھی, اس کو اٹھا کر آپ نے ادر انکم میں شامل کر دیا. اگین دیکھیے گا, رہے ہم اسی سیٹ آف انفارمیشن میں جس میں کہ 5 باتیں تھیں ہمارے پاس. اور اب آخری بات انکم سے متعلق وہ ہے انکم ریلیٹنگ ٹو دا فکسڈ ایسٹ. یہ کون سی ہوتی ہیں؟ ہاں, اگر لاس آن ڈسپوزل آف ایسٹ ہو سکتا ہے تو پروفٹ آن ڈسپوزل آف ایسٹ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ آپ کی ادر انکم میں شامل آئے گی. تو یہ پروفٹ آن ڈسپوزل آف فکسڈ ایسٹ کی انفارمیشن کیش بک میں ریسیٹ سائڈ پر, اور اس کے بعد ادر انفارمیشن میں یا ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ سے ریفرنس میں ہمیں وہاں پر اوپننگ بیلنس بتایا ہوگا, جو ایسٹ بک رہا ہے اس کی ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن بتائی ہوگی, اور کہا ہوگا کہ جناب یہ نیٹ بک ویلیو کا ایسٹ ہم نے اتنے میں بیچا, جو کہ کیش بک کی ریسیٹ میں نظر آ رہا ہے. سو جی, انکم سے متعلق 3 کیٹیگریز, کیش بیسڈ انکم اور یس پیبل یا کریڈیٹرز بیسڈ انکم اور ایسٹس بیسڈ انکم. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم الٹیمیٹلی نیٹ پروفٹ تک پہنچ گئے. آپ نے نوٹس کیا کہ وداؤٹ ٹرائل بیلنس ساری گیم کھیلی ہے ہم نے, کوئی ٹرائل بیلنس کی اویلیبلٹی نہیں تھی. ہمارے پاس 5 چیزیں تھیں. کیش بک جس میں ریسیٹس پیمنٹس تھیں, ڈیٹرز, کریڈیٹرز اکاؤنٹ, اسٹیٹمنٹ آف افیئرس اوپننگ بیلنسز کے لیے, اینڈ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس جس میں کہ ایکروولز کی باتیں تھیں, ڈیپریسیشن کی, پروویژن کی, لاس وغیرہ کی, اس قسم کی باتیں تھیں. اور یہ ایبرا کڈیبرا ہو گیا. ٹھیک ہے کہ ہمیں بالکل وہ انکم سٹیٹمنٹ نظر آ گئی جو ٹرائل بیلنس کی موجودگی میں بنتی تھی. اب جناب کچھ اسی قسم کا ایبرا کڈیبرا ہم نے بیلنس شیٹ کے لیے کرنا ہے, اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وداؤٹ ٹرائل بیلنس کس طرح سے بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلے لیکچر کا. ابھی جو میں نے آپ کو کام دیا اس انکم سٹیٹمنٹ سے متعلق, وہ آپ اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیں گے.
کچھ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو ہینڈ آؤٹس میں ملے گی. کوشچن کے ریفرنس میں آپ کو ایک کوشچن ملے گا جس کی کہ انکم اسٹیٹمنٹ بنانا ہوگی, اس کو آپ نے پریکٹس کرنا. اور بھائی پرابلم تو آئے گی تھوڑی بہت, جس پہ آپ نے گھبرانا نہیں. آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں. ایک تو اپنے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو ریوائز کر کے چلنا. اگر ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی ریویژن نہیں ہوگی تو یہ سنگل انٹری نہیں قابو میں آئے گی. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ سنگل انٹری ایک کمپریہنسو ٹاپک ہے جس میں کہ ساری باتیں کور ہو رہی ہیں, اور پچھلے تمام ٹاپکس کے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اس کے اندر موجود ہیں. لہٰذا بنیادی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا کانسیپٹ ضرور ہر وقت ذہن میں فریش رکھیے گا. اور دوسرا کام, ڈسکشن بورڈ کا سہارا. جہاں کہیں پرابلم آتی ہے فوری طور پہ کانٹیکٹ یور ڈسکشن بورڈ, اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی. اور فوری ہیلپ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈینس خراب نہیں ہوتا. آپ جس جگہ پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ہی ہیلپ لے لیں تو آپ اس میں سے نکل جاتے ہیں. اگر اس کو آپ اپنے اندر ہی رکھیں تو کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں, یار پتہ نہیں یہ چیز کیوں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو یہ 2 باتیں ضرور, ایک ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو ریوائز کرتے رہنا اپنے ساتھ ساتھ, اپنے ذہن میں فریش رکھنا ہے, اور دوسرا ڈسکشن بورڈ کو آپ نے تنگ کرتے رہنا ہے کہ جی یہ پرابلم نہیں ہے. ای میل کے ذریعے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ڈائریکٹلی کال وغیرہ جو بھی طریقہ کار آپ اس کو کر سکتے ہیں. مجھے آپ اجازت دیجیے, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک تو بیلنس شیٹ کو سیکھنا ہے, اور دوسرا اس کا پریکٹس کوسچن میں خود سے آپ کو کرواؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.